ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا هل للساعة من علم تعرف به، کہ کیا آپ کو آخری وقت کے بارے میں علم ہے؟ انہوں نے فرمایا نعم یا ابن مسعود، اور مسلمانوں کو ان نشانیوں کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ جب وہ انہیں دیکھیں تو پہچان سکیں، اور یہ بہت سی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک یہ ہے یکون الولد غیظا، بچے غصے سے بھرے ہوں گے، وان یکون المطر قیظا، تیزابیت سے بھری جلانے والی بارشیں ہوں گی، ایسڈ رینز، وان تفیض الاشرار فیضا، تم دیکھو گے برے لوگ دور دور تک پھیلے ہوں گے، یا ابن مسعود ان من اعلام الساعة واشراطها ان یؤتمن الخائن وان یخون الامین، کہ لوگ ناقابل اعتبار لوگوں پر بھروسہ کریں گے اور قابل اعتبار لوگوں کو مکار سمجھیں گے، وان یصدق الکاذب وان یکذب الصادق، سچ بولنے والے جھوٹے اور جھوٹ بولنے والے سچے جانے جائیں گے۔ یہ ہیں نشانیاں۔ یا ابن مسعود ان من اعلام الساعة واشراطها ان تواصل الاطباق وان تقطع الارحام، یہ میرے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح ترین پیشن گوئیوں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے فرمایا تواصل الاطباق، یعنی آمد و رفت ڈشز مسلسل رابطہ رکھیں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سیم لفظ استعمال کیا جو سیٹلائٹ کمیونیکیشنز کے لیے استعمال ہوتا ہے، مواصلات، اور لوگ ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لیں گے۔ دوسرے لفظوں میں لوگ گھروں میں رہیں گے اور حال دنیا ٹی وی سے معلوم کریں گے، لیکن ساتھ بیٹھے پڑوسیوں تک کی خبر نہیں ہوگی۔ یہ ایک انتہائی حیران کن حدیث ہے میرے لیے۔ یا ابن مسعود ان من اعلام الساعة واشراطها ان يسود كل قبيلة منافقوها، تم لوگ دیکھو گے منافق لوگوں کو حکومت کرتے ہوئے، وكل سوق فجارها، اور تم دیکھو گے کہ بدترین لوگ مارکیٹ پلیسز پہ قابو پالیں گے۔ یا ابن مسعود ان من اعلام الساعة واشراطها وان تزخرف المحاريب وان تخرب القلوب، تم دیکھو گے کہ مسجدیں انتہائی خوبصورت ہوں گی لیکن دل بہت بدصورت ہوں گے، یعنی لوگ مسجدوں میں بغیر تزکیے کے نماز پڑھیں گے مگر مسجدیں آرائشی ہوں گی۔ یا ابن مسعود ان من اعلام الساعة واشراطها ان يكون المؤمن في القبيلة اذل من النقد، مومن بدصورت بکری سے بھی زیادہ ذلیل کیے جائیں گے، جیسے ان کی کوئی وقت نہیں۔ یا ابن مسعود ان من اعلام الساعة واشراطها ان يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء، اور تم ایک بڑے پیمانے پہ ہم جنسی دیکھو گے۔ انہوں نے فرمایا تم لوگ دیکھو گے ملک الصبیان، جوان لوگوں کے پاس بے انتہا دولت ہوگی، جیسے زکربرگ 30 سال کی عمر سے پہلے ارب پتی بن گیا تھا۔ اور تم دیکھو گے معامرۃ النساء، ایسی تحریکیں جو عورتوں کو بد تہذیب کریں گی۔ یا ابن مسعود ان من اعلام الساعة واشراطها ان يعمر خراب الدنيا ويخرب عمرانها، تم دنیاوی تہذیب کو تباہ ہوتے دیکھو گے، اس کی دھجیاں اڑتے دیکھو گے، یعنی تباہی بھی دنیا کی ایک تہذیب بن جائے گی۔ سو خراب الدنیا that will become تعمیر، it's تدمیر۔ یا ابن مسعود ان من اعلام الساعة واشراطها ان تظہر المعازف، کہ موسیقی کے آلات کثرت سے پائے جائیں گے، یعزف على رؤوسهم بالمعازف، میوزیکل انسٹرومنٹس ان کے سروں پر ہوں گے۔ ان کو کیسے پتا تھا اس بارے میں؟ یہ یہاں ہے، میں یہ خود سے نہیں کہہ رہا۔ انہوں نے فرمایا علی رؤوسہم بالمعازف، ان کے سروں پر موسیقی کے آلات ہوں گے۔ کس نے سوچا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسے معلوم ہوگا؟ پر آج ہم ہر جگہ ایسے لوگ دیکھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا تم بہت تعداد میں الشرط یعنی پولیس کھوگے، اور الغمازون الحمازون، لوگوں کا نقلیں اتارنا اور ایک دوسرے کا مذاق اڑانا۔ اندازہ لگائیں کتنے ٹی وی شوز پر آج ایسا ہی ہو رہا ہے۔ یا ابن مسعود ان من اعلان الساعة واشراطها ان يكثر اولاد الزنا، تم بغیر نکاح کے اولادیں ہوتے دیکھو گے، اور میرے ملک میں یہ تعداد 50% سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ امیزنگ۔ تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتن ایک میٹ کی طرح دلوں کو دکھایا جائے گا۔ عودن عودن، اس کی 2 لائنیں ہوں گی، ہاریزونٹل اور ورٹیکل۔ یہ ہے ٹی وی سیٹ، اٹس اے سیٹ، ایک میٹ کی طرح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتن دلوں کو ایک میٹ کی طرح دکھایا جائے گا، کالحصیر۔ اور اس طرح شیطان دلوں کو، نفسوں کو تباہ کر رہا ہے، ان سب کو ٹی وی اور فلموں میں دکھا دکھا کر، تب تک جب تک انسان تشدد کا عادی نہیں ہو جاتا، اور اب ان کے لیے ایک نارمل بات ہے، کوئی حیرانی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں پائے جانے والے 2 طرح کے لوگ ابھی تک نہیں دیکھے۔
قوم معهم سیات کاذناب البقر، کہ تم لوگوں کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی جیسی چابک دیکھو گے، یضربون بها الناس، وہ اس سے لوگوں کو ماریں گے، ونساء کاسیات عاریات، عورتیں جو کپڑے پہنے ہوئے بھی برہنہ ہوں گی، مائلات، وہ اپنی چال میں جھولتی ہوں گی، موملات، اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی، رؤوسہن کاسنمۃ البخت۔ یا اللہ، صدق رسول اللہ۔ انہوں نے فرمایا اس کے بال بیکٹرین اونٹ کی طرح ہوں گے۔ اس طرح کے اونٹ عربیوں کے پاس نہیں تھے۔ جب وہ فارس سے آئے تب انہوں نے اس طرح کے اونٹ دیکھے۔ ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے نبی نے سب سچ بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے فرمایا میری امت کے لوگ نشہ آور چیزیں استعمال کریں گے اور اسے دوسرے نام سے بلائیں گے، رائٹ؟ ان کے پاس بہت سے نام ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہم صل